بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ معزز طلباء اور طالبات، سامعین و ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفاظت قرآن پر مستشرقین کے اعترافات کے موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ مستشرقین بالخصوص اہل کتاب میں سے، یہودی اور عیسائیوں میں سے، جو ان کے محققین ہیں، مصنفین ہیں، اسکالرز ہیں، جنہوں نے اپنے دین کے ساتھ دین اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے، انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے جو ان غیر مسلموں نے، بالخصوص یہودیوں اور عیسائیوں کے ان ریسرچ اسکالر نے جو قرآن کی حفاظت پر اعتراف کیے ہیں، اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں مدون ہوا، مرتب ہوا، تحریری شکل میں حضور نے لکھوا دیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن مجید ایک کتابی شکل میں جمع ہوا، پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں قرآن مجید کو لغت قریش کے مطابق 7 قرات کو سامنے رکھ کر مدون کیا گیا۔ قرآن مجید کی حضور کے دور اقدس سے لے کر آج تک کوئی تبدیلی قرآن میں نہیں ہوئی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن پاک تغیر سے، تبدل سے پاک کتاب ہے۔ لہٰذا اس لیکچر میں ہم اپنے اس موقف کی حمایت کے لیے چند مستشرقین کے اعترافات کو نقل کرتے ہیں، جنہوں نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن حکیم مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتب ہو چکا تھا۔ ان میں موجودہ جو ترتیب ہے آج تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی۔ چنانچہ روڈی پیرٹ ایک مستشرق ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت بھی نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہ ہو۔ منٹ گمری واٹ مستشرقین کا بہت بڑا اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف وقفوں سے وحی آتی تھی، آپ اور آپ کے متبعین اسے یاد کرتے تھے اور انہیں اپنی نمازوں میں دہراتے تھے، اور وحی کا اکثر حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا جا چکا تھا۔ قرآن مجید کے محفوظ اور ہر قسم کے تغیر اور تبدل کے حوالے سے ڈاکٹر مورس بقائلے لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کا مستند ہونا یہ ایک تسلیم شدہ مسئلہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اس کتاب کو الہامی کتابوں میں سے ایک خاص مقام حاصل ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں نہ عہد نامہ قدیم نہ عہد نامہ جدید کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے پہلے 2 ابواب ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ عہد نامہ قدیم انجیلوں تک جو ہم پہنچے ہیں ان میں کئی ترمیمات اور کئی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے متعلق یہ سمجھنا غلط ہے کہ قرآن میں کوئی ترمیم ہوئی ہو، اور وہ کہتے ہیں یہ بالکل واضح ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قرآن حکیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی لکھا گیا تھا۔ یہ جو مستشرق ہیں، جو دنیا کہتی ہے جی قرآن شاید بعد میں لکھا گیا، غیر مسلم اسکالر، محققین، مصنفین اور ریسرچر لوگوں نے کہا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لکھا گیا تھا، اور اس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں ہے۔ اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مورس بقائلے وہ کہتے ہیں کہ جب وحی کا سلسلہ آگے بڑھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن پیروکار قرآن حکیم کو زبانی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں کاتبین وحی نے اسے لکھ بھی لیا تھا، اور یہ سلسلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات اور انتقال تک جاری رہا۔ جس زمانے میں ہر شخص لکھنا تو نہیں جانتا تھا، لیکن زبانی تلاوت ہر شخص کرتا تھا،
تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں زبانی تلاوت کا، حفظ قرآن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن حکیم کا حتمی صحیفہ مرتب کیا گیا۔ اس وقت وحی کی صحت کو پرکھنے کے لیے دو ہی معیار تھے، ایک ترتیل اور ایک کتابت قرآن، یعنی ایک حفظ قرآن، ایک کتابت قرآن۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو حفظ بھی کیا گیا اور اسے لکھا بھی گیا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے قرآن مجید کی کتابت کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ متون میں اس حقیقت کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں کہ ہجرت سے پہلے قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہو چکا تھا وہ اس وقت لکھا جا چکا تھا۔ یہ ڈاکٹر مورس بقائلے کی ریسرچ ہے، غیر مسلم ضرور ہے، لیکن اس نے اعتراف کیا ہے دنیا جو آج غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ اور قرآن پر الزام لگا رہی ہے کہ شاید یہ مدینہ طیبہ میں ہوا یا ہجرت کے بعد اس کو لکھا گیا، نہیں، ڈاکٹر مورس بقائلے نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن مجید حضور علیہ السلام کی مکی زندگی میں بھی لکھا گیا تھا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی مختلف آیات سے ثابت ہے کہ قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا گیا تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں قرآن حکیم خود اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسے لکھ لیا گیا تھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں متعدد کاتبین وہی تھے جو لکھا کرتے تھے، جن میں حضرت زید بن ثابت مشہور ہیں۔ اسی طرح ولیم میور کے چند اقتباسات بھی قرآن مجید کی حفاظت اور کتابت کے متعلق محمد احسان الحق سلیمانی نے اپنی کتاب رسول مبین میں جو ہے انہوں نے نقل کیے ہیں۔ اور چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ارکان اسلام کی بنیاد اس مقدس وحی پر ہے جس کا کوئی نہ کوئی حصہ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے بعض ارکان میں اس مقدس وحی کی تلاوت فرض اور بعض میں سنت ہے، اور صدر اولی سے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جس کے احکام اور اس مقدس وحی سے مستنبط ہوتے ہیں کہ نماز میں پڑھنے کے لیے شروع ہی سے مسلمان قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرتے تھے، جنہیں وہ اپنی زندگی میں بہت بڑا سرمایہ سمجھتے تھے۔ عرب کے رہنے والوں کے لیے جہاں اشعار اور انصاب اور روایات حفظ کرنے کی عادت تھی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں بھی وہ حفظ کرتے تھے اور ان کے لیے آسان تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے سامنے ایسے دلائل ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اکثر افراد نے اپنے پیغمبر کی زندگی میں قرآن مجید کی سورتوں کو املا کر رکھا تھا، جن کے مجموعے میں سارا قرآن سمٹ کر آیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے وہ اس کو بھی بطور ایویڈنس کے کہتا ہے کہ یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید تو لکھا ہوا اس وقت بھی موجود تھا۔ اسی طرح قرآن مجید کی جمع اور ترتیب کے بارے میں بھی ولیم میور لکھتا ہے کہ زید بن ثابت نے ایک تحریر کو سمیٹ لیا اور حفاظ قرآن کو اپنے گرد بٹھا لیا تھا۔ 3 سال میں یہی قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ مرتب کیا گیا، اور یہ نسخہ ترتیب کے مطابق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت لکھ کر حضور کے سامنے قرآن سناتے تھے اور حضور اس کی ویریفیکیشن کر دیتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں اور صحابہ کرام کے دور میں جس طرح بھی قرآن مجید کی حفاظت ہوئی ہے، اس پر ولیم میور نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور ڈاکٹر مورس بقائلے نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، منٹ گمری واٹ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور دیگر جو مستشرقین ہیں وہ بھی قرآن مجید کی حفاظت پر اعتراف کرتے ہیں۔ تو جو غیر مسلم محققین ہیں، مصنفین ہیں، ریسرچر ہیں، اسلام سے دشمنی اور قرآن سے دشمنی کے باوجود ان کا بھی اس پر اعتراف ہے
کہ قرآن مجید جس طرح آج محفوظ ہے حضور کے دور اقدس میں، اسی طرح قرآن کی حفاظت کی گئی، اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید بحفاظت ایک ایک لفظ موجود اس کا محفوظ ہے اور تغیر اور تبدل سے پاک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا قرآن پر جو ایمان ہے اس میں یقین میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔